تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور، ایک اسلامی بھائی نے کسی شخص کو، ایک دوسرے اسلامی بھائی کو پیسے دیے ادھار، اب وہ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے اندر اگر اس کی ادائیگی ہو تو یہ اس کا کیا کچھ طریقہ کار بھی ہو جائے اور یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو قرض دیا ہو تو اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ اس کو مہلت دیں، صحیح، مزید اس کو مہلت دیں کہ وہ قرض کا یہ رقم کا انتظام کریں اور اس کو لوٹا دیں۔ صحیح۔ خام خواہ جان بوجھ کر بلا عذر کسی کا قرض رقم مال اس طرح دبا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اور غنی شخص کا یعنی جو دینے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے، اس کو حدیث پاک میں ظلم فرمایا گیا ہے۔ اللہ، تو کسی کی بھی رقم اس طرح جان بوجھ کر دبا لینا اور بغیر کسی عذر کے واپس نہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ قرض کی جلد سے جلد ادائیگی کریں۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک ہے کہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے ایسی، تو یہ ان کو مہلت دیں۔ ٹھیک۔ اب اگر اسی کو اپنی زکوٰۃ اکاؤنٹ کر لوں، میں تصور بنا لوں، جی 5,000 روپے کسی سے وصول کرنے ہیں، اب اپنی بنتی زکوٰۃ 5,000 روپے، تو یہ سمجھے کہ اپنے جو میرے پاس مال موجود ہے اس کی زکوٰۃ وہ قرضے میں جو گئی تھی وہ چلے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ حال بتا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر مقروض جس کو قرض دیا گیا ہے جی وہ شخص اگر واقعی شرعی فقیر ہو اور مستحق زکوٰۃ ہو تو اب یہ شخص زکوٰۃ کی نیت سے اس کو رقم دے دے۔ ٹھیک ہے۔ 5,000 روپے بالفرض ہیں تو وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دیں، لیکن یہ دونوں باتیں ضروری ہیں کہ وہ شرعی فقیر ہو، مستحق زکوٰۃ ہو، ورنہ پہلی شرط شرعی فقیر ہو۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، ورنہ پھر درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کی مد میں انہوں نے ان کو دے دیں، اب رقم ان کے پاس آ گئی۔ صحیح۔ اب یہ ان سے اپنے 5,000 روپے قرضے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ جو اب ان سے مانگ رہے ہیں وصول کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی زکوٰۃ ہی اس سے واپس لے رہے ہیں، نہیں، زکوٰۃ تو انہوں نے دے دی ہے۔ ٹھیک۔ اب ان کے پاس مال بھی آ چکا ہے۔ صحیح۔ اب یہ ان سے وصول کر سکتے ہیں، اگر وہ نہ بھی دے تو چھین بھی سکتے ہیں اس سے۔ اچھا، اب تو پہلے تو مال نہیں تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اب مال ہے تو اب اس سے لے بھی سکتے ہیں کسی، یعنی شرعی طور پر یہ اس کی یعنی اجازت ہے کہ اگر بالفرض کسی کے پاس مال ہے وہ تو مالک بن گیا نا، مالک بن گیا، تو زکوٰۃ ادائیگی ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے جو اپنا قرضہ وصول کرنا ہے وہ اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال حضرت میرے پاس یہ ہے، بسا اوقات یہ دھواں حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو کیا یہ ٹریفک کا جو دھواں ہے یہ اگر حلق میں چلے جائے تو اس سے روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ٹریفک کا دھواں ہو یا ویسے ہی مٹی، یہ تو معاملہ مطلب شہروں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ شہر ہیں تو گاڑیاں بہت ہیں، دھواں بھی آتا ہے۔ بالکل۔ گاؤں دیہات ہیں تو ظاہر ہے وہاں اگر کوئی گاڑی گزر جاتی ہے تو وہ مٹی اتنی اڑا کے چلے جائے گی۔ کچا روڈ ہے جہاں پر مٹی پر کوئی گاڑی چل رہی ہے یا پیدل چل رہے ہیں یا جانور کثیر جو ہے وہاں سے چلتے ہوئے گزرے اور ان کے پاؤں کے کھروں سے مٹی بہت زیادہ غبار اڑ پڑا، تو غبار یہ حلق میں چلا جائے، دھواں اس طرح حلق میں چلا جائے، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو اور پتہ ہے ہمیں روزے سے ہیں، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک۔ البتہ قصدن کوئی بھی دھواں قصدن جو ہے وہ پہنچانے، اس سے جو ہے وہ اعتراض کرنا لازم ہے۔ چاہیے، یعنی
बिल फर्ज जैसे अगरबत्ती है अब सुलग रही है, अब कोई आके उसके ऊपर ही चढ़ जाए, बस उसके ऊपर मुंह रख लिया उसने और वो उसका धुआं ये चढ़ा रहा है, तो ये कसदन धुआं उसका इसने खींचा है, कसदन चढ़ा रहा है, तो ये रोज़ा टूट जाएगा। इसमें एहतियातें करनी है। बाकी आम हवा के ज़रिए या वैसे ही गुबार है, मट्टी उड़ रही है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटा। कॉल सुनाइए। सर सवाल ये है कि रोजा जो रखता है बंदा, सुबह बाज़ बात लेट हो जाता है बंदा, ठीक है, तो पानी खाली पीने से रोजा हो सकता है? रोज़ा बंद करने में लेट हो गया, पानी पीने से रोज़ा अभी बताते हैं इंशाल्लाह ताला। सर मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। इस सवाल जानना चाहता हूँ कि रोज़ा में नमक डालना, खुशबू लगाना या तेल लगाना ये जायज़ है कि नहीं? खुशबू तेल लगाना रोज़े में जायज़ है या नहीं? ठीक है, अभी बताते हैं। शमानतारी सरदाराबाद। तो मेरा सवाल ये है, अगर पानी में गोता आ जाए क्या रोज़ा टूट जाएगा? पानी में गोता लग जाए, ठीक है, पानी में गोता लग जाए तो रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है मेरा कि अगर किसी गरीब आदमी की बच्ची की शादी हो तो क्या हम अपना ये जो फितराना है ये दे सकते हैं? किसी गरीब आदमी की बच्ची की शादी है तो फितराना दे सकते हैं। ठीक है, अभी बता दें। शाहिद महमूद बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। मुझे पूछना है कि मैं अपनी ज़कात कैसे निकालूंगा। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा होता है, कुछ लोगों से मैंने पैसे लेने हैं, कुछ लोगों के देने भी हैं, तो मैं किस हिसाब से अपनी ज़कात को निकालूंगा? ठीक है, इंशाल्लाह अभी बताते हैं, ज़रूर बताते हैं इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, पहला सवाल कि ज़ाहिर बात है 5 मिनट कबल 3 मिनट कबल आँख खुली सहरी से, अब इतना वक्त है कि पानी पी सकें, पानी पी के रोज़ा बंद कर दिया, दुरुस्त है ये? जी हाँ, पानी पीकर भी रोज़ा अगर बंद कर देते हैं और इसी को सहरी अपनी बना लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है बिल्कुल। और बग़ैर सहरी के ही आँख बिल्कुल खुली नहीं, टाइम ख़त्म हो गया और नियत कर लेते हैं तो भी रोज़ा हो जाता है। सहरी बेसिक रोज़े के लिए शर्त नहीं है, सही, अलबत्ता सुन्नत है और इसमें बरकत है, सवाब है। लेकिन अगर किसी वजह से आँख नहीं खुली, सहरी रह गई है, तो बग़ैर उसके भी नियत की जा सकती है। हाँ, यहाँ एक बात और अर्ज़ करूँ कि बसा औक़ात लोग ये समझते हैं कि जब आँख खुल जाए 1 गिलास पी ले पानी, सही, तो उसके लिए पहले इस चीज़ का ज़रूर देखना है कि टाइम भी बाकी है या नहीं है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वो पानी का गिलास पीना है या कोई चीज़ जल्दी जल्दी खा लें और रोज़े की नियत कर लें, ऐसा नहीं। अगर ऐसा मामला हो तो बिल्कुल, यानी कभी लेट ताख़ीर से आँख खुली है, बेदार नहीं हुए, तो पहले इस चीज़ को देख लिया जाए कि अभी टाइम बाकी है या नहीं है। अगर टाइम बाकी नहीं है तो कतन बिल्कुल खाने की इजाज़त नहीं है, खाएंगे तो रोज़ा ही नहीं होगा उनका। सही। और अगर टाइम बाकी मौजूद है, अभी सहरी का वक्त बाकी है, तो अब भले 1 गिलास पानी पी लिया, दूध पी लिया, खजूर खा लें, कुछ भी सहरी की नीयत से ये चीज़ें भी किफ़ायत करेंगी। माशाल्लाह। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ मदनी चैनल के नाज़रीन को कि एक सहरी के अंदर खजूर खाना ये भी सुन्नत है और उसके अंदर भी बरकत है, बरकत वाला खाना है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई शख्स ये कहे कि फन्ने खान बन करके जो है ना आज बगैर सहरी के मैंने रोज़ा रखा है, तो इसके अंदर कोई यूँ समझे कि उसने वो नहीं किया, बल्कि वो एक सुन्नत से महरूम रहा, फजीलत को उसने तर्क कर दिया फजीलत। ठीक, तो अल्लाह हमें नसीब कर दे और उसके अंदर हमारे लिए बरकत भी रखे। ज़े नसीब जब सहरी के लिए उठें तो 2 रकत नमाज तहज्जुद भी अदा कर लिया करें, क्योंकि जो खुद उठे अपने अहल को जगाए 2-2 रकतें पढ़ें तो फरमाया कि वो कसरत के साथ जिक्र करने वालों के अंदर लिखे जाएंगे, तो इसका भी एहतमाम करें। फिर देखिए इंशाअल्लाह ताला आपके घर पर कैसी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। हुज़ूर, रोज़े में खुशबू इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे इत्र लगाना, तेल लगाना, ये दुरुस्त है? जी हाँ, लगाया जा सकता है, खुशबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो तेल वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप रोज़े की हालत में पानी में गोता लग जाए, अब गोता लगने से तो ये है कि वो अंदर पानी चला जाता है, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? पानी में गोता जो साहिल पूछ रहे हैं, यानी कि पानी इस तरीके से नाक को चढ़े के दिमाग तक पहुंच जाए, तो ज़ाहिर है ये चीज़ रोज़े को तोड़ देती है, जबकि रोज़ा होना याद हो। सही। अगर भूले से ऐसा हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन रोज़ा अगर याद है और इस तरह पानी के अंदर गोता लगा कि उसके पानी दिमाग को जो है वो चढ़ गया, तो अब इससे रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है।
اچھا اسلامی بھائی کا سوال ہے حضور کہ غریب آدمی کی بچی کی شادی ہے اور اس کو فطرانہ کیا ہم دے سکتے ہیں؟ کیا شرط ہے فطرہ دینے کی؟ دیکھیں معیار تو وہی ہے شریف فقیر ہونا. ٹھیک. اگر وہ شخص ایسا ہے کہ شریف فقیر کی پوری اس کنڈیشن میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، دیگر صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ بھی اس کو دی جا سکتی ہے. یہ عرض کرتا چلوں کہ صرف اور صرف کسی کے ہاں کوئی شادی کا معاملہ آ جانا یا کوئی اور کسی طرح کا ان کے گھر میں فنکشن ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو یہ چیزیں صرف زکوٰۃ فطرہ دینے کے لیے سبب یہ صرف نہیں بن جاتی کہ ان کی شادی ہے چلو یہ اپنا گزارا کر لیں، انہوں نے کوئی افطار پارٹی کرنی ہے ان کو دے دیں تاکہ یہ اپنا گزارا کر لیں، انہوں کو دعوت ان کے ہاں ہے تو یہ دے دیں تاکہ یہ اپنا کام کر لیں. یعنی صرف یہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اگر وہ سامنے والا شخص جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہو وہ واقعی اگر شریف فقیر ہو تو پھر بھلے ان کے یہاں شادی ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو یا نہ ہو، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. البتہ جب یہ جانتے ہوں کہ واقعی وہ ان کے بارے میں معلوم ہے شریف فقیر بھی ہیں اور ایک یہ ایسا معاملہ بھی آ رہا ہے، شادی کا معاملہ بھی بچی کی شادی کا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن یہ فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے اب، لیکن اس میں مالک بنانا ہی ضروری ہے. چند دن قبل ایک شخص ہمارے ہاں دارالفتہ میں آئے تو بہت حیرانگی ہوئی ان کی بات سن کر کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی مسئلہ صرف اتنا پوچھا کہ بھانجی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، شریف فقیر ہو جو بھی تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے بھانجی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بالکل. تو ٹھیک ہے، پوچھا کہ کیا معاملہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی کئی سالوں سے زکوٰۃ میں جمع کر رہا تھا اور میرے چونکہ جو ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بچوں کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ میری ایک طرح کی جو عوام بولتے کہ یتیم بھانجے ہیں بھانجیاں ہیں، تو ان کو میں زکوٰۃ ان کی شادی کے لیے میں نے جمع کر لی تھی. اب وہ 3-4 لاکھ کا کوئی اماؤنٹ بن گیا تھا. اب وہ بننے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اب شادی کی، بہت اچھا پروگرام کیا. اس شادی کے اندر کچھ پیسے حال کی مد میں دے دیے، کچھ کھانے والوں کو دے دیے، کچھ ادھر دے دیے. اب وہ 3-4 لاکھ روپے اس طریقے سے انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی. اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں بھانجی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو بھانجی کو تو نہیں دی نا، یہاں پہ آپ نے تو اپنی زکوٰۃ ہی ضائع کر دی ہے. جتنا اماؤنٹ آپ نے اس طرح دے دیا ہے، بل ان کو اگر کسی کو مالک بنا دیا جاتا وہ اپنی پھر شادی میں خرچ کر لیں، جبکہ وہ شریف فقیر ہوں تو پھر ایک الگ بات ہے، جدا بات ہے. اب یہاں پہ پورے حال کی پیمنٹ چلے گی، کھانوں کے مد میں، دیگوں کی مد میں وہ چلا گیا سلسلہ، ادھر یہ ہو گیا، ادھر کچھ خرچے کر دیے، کچھ بسوں والوں کو دے دیے، گاڑی والوں کو دے دیے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح تو زکوٰۃ کا معاملہ نہیں. یعنی یہ کہ اس کو وہ شخص جو اتنے سالوں سے اس عذر کی بنا پہ اپنی زکوٰۃ روکی رکھی، انہوں نے زکوٰۃ دی نہیں ہر سال، اور دوسرا ساتھ یہ غلطی کر لی، تو یہ صرف شرعی معاملات کی علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. احتیاط کرنی چاہیے، اس بارے میں پہلے معلومات لے لیں، کیونکہ یہ ادھر زکوٰۃ کا ایک فریضے کا معاملہ ہے. اگر یہ ادا صحیح درست طرح نہیں ہوگا تو فرض سر پہ رہے گا اور گناہ گار الگ ہوں گے. آپ کی اس بات سے یعنی ایک یہ کنکلوڈ ہوا کہ ہمیں جسے بھی دینا ہے تو ہمیں اسے مالک بنا دینا ضروری ہے. مالک شریف فقیر ہوں ان کو مالک بنائیں. اب وہ مالک بننے کے بعد وہ خود خرچ کر دیں. صحیح ٹھیک. اچھا، ایک اسلامی بھائی سردار آباد فیصل آباد سے ہیں، بزنس مین ہے، چھوٹا سا بزنس ہے، کہ ایک تو سٹاک کہہ رہے ہیں پڑا ہوا ہے، دوسرا لوگوں سے پیسے وصول کرنے ہیں، یوں ہی آگے پیسے دینے بھی ہیں. کیا فارمولہ؟ یہ تقریباً ہر کاروباری افراد کا یہی ہے مسئلہ تقریباً، کہ کچھ مال پڑا ہوا ہے، کچھ رقم موجود ہے اور کچھ دینی ہے اور کچھ لینی ہے، یہی معاملہ ہے. ٹھیک. تو اس بارے میں یہی ہے کہ وہ پہلے ان کو پورا اپنا حساب کرنا ہوگا. صحیح. ان کے پاس کتنا سٹاک موجود ہے، صحیح، اس کی کیا ویلیو ہے بازار میں، اس کے مطابق وہ کتنی ان کے پاس نقدی رقم موجود ہے، کتنی انہوں نے وصول کرنی ہے وہ بھی، اور کیا کچھ انہوں نے دینا ہے پیچھے جن کے یہ مقروض ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنا قرضہ مائنس کریں،
सही, यानी पहले उन सारी चीज़ों को स्टॉक को जी, जो रिसीवेबल है उन सबको प्लस करके सब चीज़ें लगा लें कि ये इतने का मैं मालिक हूँ और इतने की ज़कात मुझ पर बनती। सही है। तो अब जिसको इन्होंने देना है, कंपनी से, फैक्ट्री से, जहाँ से भी माल लेते हैं उसके जो उनको पेमेंट देनी है या जिस तरह का भी कर्जा, वो कर्जा निकाल के वो माइनस कर दें। सही, कर्जा वो माइनस करने के बाद अब जो इनके पास मौजूद है माल तिजारत और जो इनके पास नकदी, कैश, जो भी अपना माल या दीगर सोना चांदी जो भी मौजूद हैं, अमवाले ज़कात, उन सब का अमाउंट ले लें। सही। अब इन पर साल गुजरने पर जो है वो इनकी निकालना ज़रूरी होगी। हाँ, अलबत्ता जो इन्होंने लोगों से लेने हैं, लोगों से जो वसूल करने हैं, तो उसमें यह है कि उसकी ज़कात तो लाजिम होगी, साल ब साल होती रहेगी। सही। उसकी अदायगी उस वक्त है जबकि निसाब का खुम्स 5वां उनसे वसूल हो जाए इनको। ठीक है। हाँ, अलबत्ता कोई बाज़ ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं अब वो साल पूरी रूलिंग चलती रहती है, कभी 20 आए, कभी 50 आए, कभी 70 आए, तो हम हर एक का हिसाब कैसे करें? तो वो एक साथ ही ज़कात निकाल देते हैं। तो ठीक है, एडवांस में दे देते हैं तो अच्छी बात है। इस तरह पूरा हिसाब उनको बार बार हिसाब नहीं करना पड़ेगा। वरना फिर जब वो आएगा, क्योंकि ज़कात तो है, यानी ये समझ लें कि जो इन्होंने किसी से लेना है ज़कात उसकी है, और उसमें अगरचे उसकी वाजिबुल अदा उसी वक्त होगी जब निसाब का खुम्स होगा। लेकिन अगर ये खुद देना चाहें पहले से हिसाब किताब में ताकि आसानी हो जाए तो बिल्कुल दे सकते हैं, इसकी इजाज़त। ये निसाब का खुम्स की भी इसकी पूरी एक तफसील है, बयान है, यानी पूरी तफसील है इसकी। और हमने दारुल इफ्ता के सिलसिले ज़कात के हवाले से जो किया था उसके अंदर तफसीलन ये मामलात बताए थे। और चूँकि यहाँ वक्त शॉर्ट है, आपके सवाल ज़्यादा है, इसीलिए अब इसकी तफसील हम नहीं करेंगे। आप चाहें तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता फरमाएं। और दूसरा ये कि ज़कात का पम्फलेट मकतबतुल मदीना पे और दावत इस्लामी की वेबसाइट पे भी मुख्तलिफ ज़बानों में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप उसे लें, उसके अंदर पूरा यानी वो समझे कि फार्मूला और पूरा चार्ट बना हुआ है कि कैलकुलेटर है बाकायदा कि किस तरीके से आप उसको जो है ना ये सारी चीज़ों को प्लस करें, किस तरह जो ये जो कर्जा देना है ये इसको माइनस करें, असल रकम आ जाएगी और उसके बाद आप 2.5% इसका ये निकाल दें। कॉल से जी। मेरा नाम जीशान है, सावन से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सवाल ये कि मुझे रोज़ा था, मैंने भूल में पानी पी लिया तो रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? भूल में पानी पी लिया, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद प्राण है। सवाल है, मेरी बहन जैनब अतारिया 9 साल की है, उस पर रोजे फर्ज है या नहीं है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन 9 साल की हैं, रोजे फर्ज हैं या नहीं? ठीक है, अभी बताते हैं। मसला ये है कि जब वज़ू करते हैं या गुस्ल करते हैं तो सांस के ज़रिए नाक में पानी चले जाता है, तो इससे रोज़े में क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, पानी चला जाता है कि अगर कपड़ों वगैरह मुर्गी के खून के छींटे पड़ जाते हैं तो उनके साथ नमाज वगैरह हो जाता है कि नहीं? खून के छींटे कपड़ों पर पड़ जाए नमाज हो जाती है नहीं? ठीक है जी, इंशाल्लाह मुख्तसर कोशिश करके आपको सबके जवाब दे देते हैं इंशाल्लाह। भूल में हुजूर पानी पी लिया और रोज़े में भूले से पानी पीने बल्कि पूरा पेट भर के खाना खाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, जबकि रोज़ा उसको बिल्कुल याद नहीं है, भूले से उसने खा लिया। हदीस में फरमाया उसे अल्लाह ने खिलाया और अल्लाह ने पिलाया। सुभान अल्लाह। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि अगर भूल कर खा रहे हों और जैसे ही याद हो तो अब जो भी नवाला मुंह में है, पानी का घूंट मुंह में है, उसको आप पीने की इजाज़त नहीं, उसको फ़ौरन उगल देना ये ज़रूरी है। अच्छी तरह कुल्ली कर लें और बाकी भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। पता किसी को देखें भी तो उसमें भी फ़ुक़हा इकराम ने फरमाया कि किसी को देख रहे हैं कि वो भूल से पी रहा है, खा रहा है, सही, तो उसको याद दिलाएं तुम्हारा रोज़ा है, उसको याद दिला दें। ठीक। हाँ, इसमें बात छूट की सूरत ये है कि अगर देखें कि वो बहुत ही ज़ईफ़ आदमी, बूढ़ा आदमी है, भूले से खा रहा है, ठीक है, तो ये उसको ना कहें, उसको ना कहें, ना याद दिलाए। सही। और यानी जिसका पता है ऐसी उसकी हालत कंडीशन उसकी लग रही है कि ये भूल के खा रहा है तो इसी बहाने रोज़े तक पहुंच जाएगा। सही। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम ठीक के हैं, तो उनको याद दिलाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी वजाहत आपने फरमा दी। और ये देखिए कि इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है, कितना प्यारा मज़हब है और कितनी इसमें हमारे लिए आसानियाँ हैं। अच्छा हज़रत, बच्चे ने फ़ोन किया था कि मेरी बहन 9 साल की हो गई हैं, रोज़े उन पर फ़र्ज़ हैं या नहीं? देखिए, रोज़े तो बालिग पे हैं, सही, ठीक है। बच्चियाँ जो हैं
ان کی جو بلوغت کا معاملہ ہے وہ 9 سال کے بعد اگر کوئی بالغ ہونے کے آثار واضح ہو جائیں، علامات پائی جائیں، تو بالغ ہونے کا حکم ہوگا۔ ٹھیک۔ بچوں کے لیے بچے لڑکے یہ 12 سال سے لے کر 15 سال تک، اور لڑکیاں 9 سے 12 سال، 9 سے 15 9 سے 15۔ لیکن اگر اس دوران کوئی بھی نہ بچوں میں علامت پائے گی نہ بچیوں میں پائے گی اور عمر 15 سال ہوگی تو باہر صورت سب بالغ ہوں گے۔ اب عمر کے اب اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے فقہاء کرام نے فرمایا بچوں کو 10 سال کے عمر میں ہی حکم دے ان کو کہیں روزہ رکھیں اور روزہ رکھوائیں ان کو، اور نہ رکھیں تو جس طرح ہے کہ نماز کے لیے کہ ان کو 7 سال کی عمر میں کہو 10 سال میں پہنچ جائے تو مار کے پڑھاؤ۔ تو اس میں بھی بچوں کو کچھ سختی کر کے بھی ان کو کہا ہے کہ روزہ رکھیں آپ۔ اب یہ کہ یہ اگر یعنی طاقت وغیرہ بھی ایسی بظاہر کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے رکھ لیا اور توڑ دیا، رکھ دیا اور توڑ دیا تو ان پہ قضا کا حکم نہیں، قضا نہیں ان پہ۔ تو یعنی یہ کہیں گے اس عمر کو پہنچ گئے تو آپ رکھو۔ اب رکھ لیا، دن میں انہوں نے اٹھا کے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، کہتے رہے، کیونکہ بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ توڑ نہ دیں، کچھ ہو نہ جائے، تو وہ جو احکام وہ بالغ کے بارے میں صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس کے بارے میں پتہ ہے یقینی طور پر یہ بالغ نہیں ہے تو کہیں گے رکھو روزہ، اور دن میں اگر انہوں نے توڑ دیا تو اس پہ قضا نہیں ہے۔ لیکن کوشش کریں جب بچے کے اندر طاقت موجود ہے اس کا ذہن بنایا جائے، اس کو روزے کی ایک اہمیت بتائی جائے۔ ویسے بچوں کو شوق تو ہوتا ہے ابتداء رکھنے کا، اور بالخصوص جب بچوں کا روزہ کشائی ہوتی تو سارا دن تو وہ بھلے کیسی بھی بھوک پیاس ہو، پھر عصر کے بعد جب پھولوں کے گجرے پہنا جاتے ہیں ان کو اور تحفے تحائف ملتے ہیں تو شاید بھوک ہی بھول جاتی ہوگی۔ بات دیکھنے میں بھی آتے ہیں، چہرہ تو اتنا سا نکلا ہوا ہے لیکن وہ اپنے شوق میں لگا ہوا ہے، ہار پہنائے جا رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ صحیح فرمایا۔ تو اس لیے بچوں کا ذہن بنایا جا سکتا ہے، بچے جب اسی طاقت ہے اتنی برداشت کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے یہ روزہ رکھنے کی عادت انہیں ڈالتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ حضرت اگر بچے کو روزہ رکھوایا اور اس نے کھانا مانگ لیا تو اس کو کھانا دے دینا چاہیے، جیسے کہ امیر علیہ سنت پچھلے دنوں میں مذاکرے میں یہ وضاحت فرما رہے تھے کہ اب اتنی چھوٹی عمر کا اگر ہے تو اس کو اب جائز نہیں کہ یعنی اس کو تکلیف دیں اور اس کو بھوکا پیاسا اسی طرح جان بوجھ کر ہم جبرن طور پر اس کو رکھیں جبکہ اس کی طبیعت نڈال ہو رہی ہے۔ اگر اس کا بھی ذہن بنانے سے بن جاتا ہے اور طاقت ہے موجود ہے، بچے کو سلا دیں، ٹھیک ہے، اس کو سلا دیں، سلا کر کچھ ٹائم پاس کرا دیں، کچھ اور طریقے سے ٹائم پاس۔ میرے ساتھ اس دفعہ پہلے روزے کو ہوا، میرا بیٹا 4 سال کا ہے، تو اس نے جو ہے نا وہ 4:45 بجے جو ہے نا وہ کھانا مانگا، تو ہم نے کھانا رکھ دیا، مگر اس کا بڑا بھائی یعنی میرا بڑا بیٹا 8 سال کا ہے، اس نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو آپ کھاؤ گے نا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ کشائی نہیں ہوگی آپ کی، آپ نے کھا لو گے۔ تو اس نے ہمت کر کے بنایا جائے گا آپ کا، ہمت کر کے اس نے یہ 4 سال کے بچے تھے، 4 سال کے بچے، سبحان اللہ، پہلا ماشاء اللہ، کیا بات، ایک روزہ رکھ لیا الحمدللہ، ہمت اور اپنے شوق سے کر کے پورا کیا اس کو۔ اچھا حضرت، کان کے ذریعے ناک کے ذریعے پانی چلا گیا روزہ دار کے اس کے اندر تو کیا ہو؟ کان میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، البتہ ناک کا ہی جو کل سے وضاحت یہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو غوطے والا مسئلہ ہے یہ بھی یہی آیا، تو اگر ان کو وضو میں بھی احتیاط کرنی ہے، غسل کریں تو اس میں بھی احتیاط کرنی ہے، اتنا مبالغہ نہیں کرنا کہ پانی دماغ کو چڑھ جائے، ٹھیک، تو اگر ایسا ہوگا تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جی بہتر یہ ہے کہ جب یہ نہیں بہتر کیا اس وقت احتیاط کے ساتھ یہ سانس روک کر یہ معاملہ کریں گے تو باسا نہیں، سانس جیسے لیں گے پانی کھینچیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا معاملہ۔ ٹھیک ہے، خون کے چھینٹے کپڑوں پر ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نماز اس میں ہو جائے گی؟ خون کے چھینٹے کپڑوں پہ جس طرح جسم سے خون نکلا اور بہہ گیا، جی تو اب اس پر ناپاکی کے احکام ہیں۔ اگر وضو ہوگا اس کا تو وضو بھی ٹوٹ گیا ہے، جیسے ہی خون اس کا بہا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ خون اگر جو کپڑے پر لگا ہوا ہے یہ اگر 1 درہم کے درہم سے کم ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، صحیح،
اور اگر درہم کے برابر ہے تو اب اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ درہم کو کیسے ڈیفائن اور کریں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ بغیر پاک کیے اگر پڑھیں گے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ درہم سے فقہاء کرام نے اس کو جو بآسانی اس کی تفہیم فرمائی، سمجھایا کہ اپنی ہتھیلی پھیلائیں ٹھیک ہے، اور اس پر پانی ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہتھیلی کے پھیلانے کے ساتھ جتنا پانی عموماً رک جاتا ہے تو یہ ایک درہم کے مقدار ایک بیان فرما دیا۔ ٹھیک، یہ جیسے ہمارے ہاں 5 روپے کا سکہ ہے، تقریباً اس کے قریب ایسا ہی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اب اگر اتنی نجاست لگی ہو، اتنی نجاست ہو تو ایسی صورتحال میں اس کو پاک کرنا یہ واجب ہے، ایک درہم کے برابر۔ اور اگر اس سے زائد ہو تو اب پاک کرنا فرض ہے۔ اگر پڑھ لی ایسے سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اور جہاں پاک کرنا واجب ہے وہاں نماز واجب الاعادہ رہے گی۔ اور اگر اس سے کم ہے تو یہ معاف ہے، یعنی اگر نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، اگرچہ سنت اس میں بھی یہی ہے کہ تھوڑی سی بھی ہو تو اس کو صاف کیا جائے۔ اور ایسی نماز کا بھی فقہاء فرماتے ہیں بہتر ہے اعادہ کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی۔ جی وقت کم ہے، 2 کالز لے لیتے ہیں۔ میرے پاس سونا دوسرے کی امانت پڑی ہوئی ہے 7-8 تولے، میری بچیوں کے میرے بچوں کے، تو اس کی کیا زکوٰۃ میرے کو دینا ہے؟ 7 تولے سونے امانت پڑی ہوئی ہے بچوں کی، تو زکوٰۃ کا کیا کریں؟ وہ دیں گے نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال بھی دے رہے ہیں۔ جی میرا کویسچن یہ ہے کہ روزے کے درمیان میں 2-3 دفعہ پہ نہا لیا جائے تو کیسا ہے؟ روزے کے دوران نہا لیا جائے، یہ کہا نا؟ نہا لیا جائے، نہا لیا جائے 2-3 دفعہ، ٹھیک ہے، نہا لیا۔ ابھی بتاتے ہیں جی حضور، 7 تولہ سونا ہے امانت پڑا ہوا ہے بچیوں کا، تو زکوٰۃ کیا وہ نکالیں گے؟ دیکھیں اس میں تھوڑی سی نا یہ وضاحت سائل سے ہی جب پتہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کو ہمیں کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے مدنی چینل کو، آپ سمجھ لیں کہ میرے پاس آپ کے پیسے یہ امانت ہے، میں نے نکال کے رکھ دیے، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی اس کی ملکیت میں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیگر اس کا مال کے ساتھ یہ بھی اس کا مال ہے، بالکل، اور اس پہ وہی احکام آئیں گے۔ صحیح۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیسے بنا لیتے ہیں، زیور زور سب ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے، بچوں کی امانت ہے، ان کو دے دیں گے، تو اب تو یہ انہی کی ملکیت ہے، اور نصاب اور دیگر شرائط کی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی کو دے دیا اور باقاعدہ شادی ہے، زیور چڑھا دیتے ہیں، اب امانتاً رکھ دیا حفاظتاً یہاں پہ، تو ان پہ نہیں ہے، وہ انہی پہ ہی ہوگی شرائط کے پائے جانے کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، بالکل، یعنی یہ بچیوں پر ہی، یعنی یا شادی شدہ ہیں تو ظاہر بات ہے پھر جو ان کے شوہر وغیرہ وہی اس کا پکڑا کے چلے جاتے تو پھر ان پہ۔ جی جی، اچھا اب آخری سوال، 2-3 دفعہ دن میں نہا لیا جائے تو روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں فرق پڑے گا، اور اگر کوئی اس طرح نہانے کا سہارا لے کر وہاں تک پہنچ رہا ہے شدت سے گرمی کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے لے سکتے ہیں۔ البتہ فقہاء کرام نے فرمایا جیسے گیلا کپڑا اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، اس کی ٹھنڈک تھوڑی سی سہارا مل جائے اور اس کے ساتھ کام چلائے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کرنا کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ بالکل عبادت سے پریشان ہے، یہ روزہ بھی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے، اس سے پریشان ہے، اور ایسی حالت ہے، تو یہ درست یعنی اس کو مناسب نہیں ہے یہ طریقہ کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ چیز ظاہر کرنا۔ صحیح، اس سے کو چاہیے ایک مسجد میں دل لگائیں، قرآن پاک کی تلاوت پڑھیں، مدنی چینل پر آ جائیں، انشاءاللہ مدنی چینل کے سلسلے سہارا دے دے کے ان کو لے جائیں گے افطاری تک۔ سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔